بخاری میں ایک حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آ گئی، تو اس کے بعد تمام جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان سب نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ جو اسکالرز ہیں ان کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ بہرحال میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بخاری نے اپنے اساتذہ سے احادیث ایسے ہی قبول نہیں کی، ان کے شاگردوں نے امام بخاری سے احادیث ایسے ہی قبول نہیں کی۔ اس کے بعد جو ایک تنقید لکھی گئی ہے بخاری پر، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے نا وہ غلط کر دیا گیا۔ ہمیں بتا دیا گیا قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب بخاری ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے کلام کے ساتھ کسی بھی انسان کی تالیف کو ملایا جا سکتا ہے، اس کی تدوین کو ملایا جا سکتا ہے۔ 200 سال بعد یہ مجموعہ امام بخاری نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 6 لاکھ احادیث یاد کی، ان میں سے 99% 99% انہوں نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دی کہ یہ ان کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، یعنی انہوں نے سب سے پہلی ریجیکشن انہوں نے کی احادیث اکٹھی کر کے۔ تبع تابعین بھی اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے اس وقت، تو خود انہوں نے 99% مطلب 10 میں سے 9 احادیث سے زیادہ انہوں نے خود ریجیکٹ کر دی۔ دارالقطنی کو پڑھیں، البانی کو پڑھیں، سنیں بھی، ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا بڑا کلیئرلی یہ کیوں نہیں ہر حدیث لینی بخاری سے۔ میں آپ کو اس پہ مزید ڈیٹیلز میں گئے بغیر، کیونکہ شاید آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی میں کیا باتیں آپ سے کروں گا، کہ تجریح اور تعدیل یہ سب چیزیں پڑھیں، آپ تحکیم پڑھیں، کیوں ہر حدیث جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر وہ نہیں کر رہے تو حنفی کیوں کریں، شافعی کیوں کریں؟ دیکھیں، حدیث قبول کرنے کی بھی وجہ ہونی چاہیے اور اس سے انکار کرنے کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ تو انسانی کام ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدوین ہو گیا تھا، اس کی کتابی شکل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں 18 سال بعد آ گئی۔ اس کے ایک لیٹر میں، یعنی کہ ایک حرف میں رد و بدل نہیں۔ اسے مسلمان بھی مانتے ہیں، کفار بھی مانتے ہیں کہ سب سے پریزروڈ سیکرڈ اسکرپچر جو ہے دنیا میں وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے آپ کو بتایا ہے، جن لوگوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صحیح بخاری جو ہے وہ قرآن مجید کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ کیوں بخاری ہی کی کچھ حدیث آج ضعیف ہے، آج قبول نہیں کی جاتی۔ آپ ان سے پوچھیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ لہٰذا کسی بھی انسانی کام کو وہ ہمیشہ اوپن رہے گا ٹو کرٹیسزم، فردر ریسرچ، اور اگر یہ پایا جائے گا کہ اس میں کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے، جو دانستہ بھی ہو سکتی ہے اور نادانستہ بھی، اور یہاں پہ ہم بات کریں گے نادانستہ کی، کیونکہ انہوں نے عظیم کام کیا اور ہم ان کا بہت ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت اپنے مجموعہ کے ذریعے ہم تک ایسی انفارمیشن پہنچائی ہے جو اگر وہ نہ کرتے تو شاید ہم تک نہ پہنچتی۔ تو ان کی پوری تعظیم کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ہم نے ان کی دی ہوئی ہر حدیث کو پہلے پرکھنا ہے، اس کے بعد اسے قبول کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید نہیں، یعنی کہ کوئی شک نہیں، اور ہم نے اس کو منوان تسلیم کرنا ہے۔